السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب حضرات نے گزشتہ کام مکمل کیا ہوگا، اس کو توجہ سے سنا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق ضمیر کے متعلق ہے، یعنی وہ اسم جو نام کی جگہ آتا ہے۔ اردو میں ذرا اس کی مثال ہم سن لیتے ہیں، جیسا کہ ایک مضمون اگر چل رہا ہو کہ زید آیا، زید نے کھانا کھایا، زید نے کپڑے بدلے، زید کھیلنے چلا گیا، ہم اس طرح نہیں کہتے، ہم یوں کہتے ہیں زید آیا، پھر اس نے کپڑے بدلے، پھر وہ کھیلنے چلا گیا۔ اب یہ جو لفظ وہ استعمال ہو رہا ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ہم ایک اردو کا جملہ لکھتے ہیں، جیسے دیکھیں، وہ آیا، وہ گیا، تم، سب، میں۔ اب یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، یہ والے، یہ ضمیر کہلاتے ہیں اردو میں۔ اور انگلش میں بھی ضمائر ہوتے ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ۔ ہی وہ ایک، شی وہ ایک عورت کے لیے آ گیا، اور اٹ غیر جاندار کے لیے آ گیا، اور اسی طرح جمع کے لیے دے آ جاتا ہے، اور اسی طرح حاضر کے لیے یو آتا ہے۔ اور اردو میں وہ، تم اور میں، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بالکل عربی میں بھی ضمیریں ہیں، لیکن ان ضمیروں کی 5 اقسام ہیں۔ 5 اقسام میں سے آج جو ہم پہلی قسم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مرفوع منفصل۔ یہ وہ ضمائر کی اقسام ہیں جو یا تو فاعل بن رہی ہوتی ہیں، کیونکہ فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اور یا مبتدا بن رہی ہوتی ہیں، کلام کے شروع میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کی کچھ مثالیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی ہیں، اور آج کے سبق میں ہم پہلے ضمیریں پڑھیں گے، اور پھر ہم اس کو قرآن مجید میں جا کے دیکھیں گے کہ یہ ضمائر کہاں کہاں آتی ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید میں ہزاروں کی تعداد میں یہ ضمائر آئی ہیں، اس لیے ان کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے نمبر پہ جو ضمیر ہے، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ہوا۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، ہوا۔ ہما، اب یہاں دیکھیں، یہ بھی ہما ہے اور یہ بھی ہما ہے، تو یہ ہما دونوں ہی ایک ہی جگہ ہے۔ آپ نے ماضی کے کردان میں دیکھا ہوگا، جو ہم نے ماضی کی کردان پڑھی ہے، وہاں بھی جو تثنیہ کا صیغہ تھا، اور جو حاضر میں جو تثنیہ کا صیغہ، وہاں پر الف اور تا الف کا فرق تھا، لیکن یہ جو یہاں ضمیر آ رہی ہے، یہاں بھی ہما ہے، یہاں بھی ہما ہے، تو گویا کہ ہما ایک ہی ضمیر، وہ 2 مرد اور وہ 2 عورت، اس کا معنی دے سکتے ہیں۔ یعنی وہ 2 عورت، اس کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ہما ہی آئے گا، اور وہ 2 عورتیں آئیں، اس کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ہما ہی آئے گا۔ تو اس کا معنی ہے وہ 2 مرد، اور اس کا معنی ہے وہ 2 عورتیں۔ اور اگر ہم اس کو مختصر انداز سے بیان کریں تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہما، یہ وہ 2 مرد یا عورتیں۔ تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں، وہ 2 مرد یا عورتیں، یہ اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے۔ تو ہما ایک ہی ضمیر مذکر کے لیے بھی آ رہی ہے اور مؤنث کے لیے بھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ضمیر ہے، وہ ہم، وہ سب مرد۔ یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال آئی ہے، اور ہم الفاسقون، ہم المتقون، اولئک الذین، اس طرح کے یہ الفاظ بہت زیادہ آئے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ضمیر ہے۔ اور اس کے بعد یہ وہ ایک عورت، وہ ایک عورت، تو ہما کے بارے میں وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں۔ اب غائب کی جو ضمیریں 6 ہو گئیں، ان 6 میں بنیادی طور پہ 5 ضمیریں ہیں، اور 6 القابات بیان کریں، جیسے ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد یا وہ 2 عورتیں، اور ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہننا وہ سب عورتیں۔ یہ قرآن مجید میں ہزاروں کی تعداد سے ضمیریں آئی ہیں، اس لیے آپ ان کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں حاضر کی طرف۔ یہ جو ضمائر یہ بھی غائب کے متعلق، غائب خواہ وہ مرد تھے
یا وہ عورتیں تھیں ان کے. اب یہ ہیں حاضر کے متعلق. حاضر میں سب سے پہلے تو ایک مرد, انتا تو ایک مرد, تو ایک انتا, انتما تم دو. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے, یہ دیکھیے یہ والی ضمیر اور یہ انتما, اس کا بھی وہی ترجمہ ہے. انتما تم دو مرد یا تم دو عورتیں, ان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے انتما. اور جیسا کہ ہم نے ماضی کی گردان میں ایک لفظ پڑھا تھا تم, جیسا کہ فعلتم, نصرتم, اب یہ وہی تم ہے لیکن اس کے ساتھ ان لگ گیا. انتم اس کا مطلب ہے تم سب مرد. انتی جیسے ہم نے ماضی کی گردان میں پڑھا تھا کہ اگر تا کے نیچے زیر تھا تو واحد مؤنث حاضر کی ضمیر وہ صیغہ بنتا تھا, جیسے ضربتی, ضربتما, ضربتن. اور اسی طرح جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا ضربتا, ضربتما, ضربتم, تو یہ ضربتا میں تا کے اوپر زبر تھی, واحد مذکر حاضر کے لیے یہاں بھی تا کے اوپر زبر ہے. انتا تو ایک مرد, انتما تم دو مرد, انتم تم سب مرد, انتی تو ایک عورت, انتی تو ایک عورت, تو ایک عورت. انتما یہ وہی صیغہ آ گیا. اور انتم, انتنا تم سب عورتیں, وہاں جیسے ماضی کی گردان میں تھا ضربتنا. اب اگر وہ آپ نے ماضی کی گردان اچھے طریقے سے یاد کی ہوگی تو آپ کو یہ بھی اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی, آسانی سے یاد ہو جائے گی. تو ضربتنا. اس کے بعد آگے آتے ہیں یہ جو دو صیغے ہیں متکلم, پھر متکلم میں ایک واحد متکلم ہے انا, واحد متکلم, اور ایک ہے جمع متکلم, یہ ہے واحد, صرف اس کا مطلب ہے میں ایک, اور یہ ہے نحن, ہم سب مرد, ہم سب مرد یا عورتیں, ہم سب مرد یا عورتیں. تو یہ ہوگی جمع متکلم کی ضمیر, اور یہ ہوگی انا واحد متکلم, واحد میں مرد عورت یہ دونوں آگے. ہاں البتہ ایک فرق ایسا ہے کہ متکلم کے صیغوں میں تثنیہ کے لیے علیحدہ سے ضمیر موجود نہیں ہوتی, یہی ضمیر یعنی نحن ضمیر تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دو مرد باتیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی نحن آئے گا. اور اسی طرح اگر ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں یا ہم دو عورتیں اگر اپنے لیے عورتیں استعمال کریں گی تو وہ بھی نحن ہی استعمال کریں گی. اور انا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انا ہی ہے, یہ واحد متکلم آتا ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں. تو اب اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے گا تو یہ 14 ضمیریں بنے گی, لیکن دو ضمیریں ایک جیسی ہونے کی وجہ سے, ایک ہما اور ایک انتما, یہ دونوں ضمیریں ایک جیسی ہونے کی وجہ سے یہ ضمیر کل ضمیریں 12 ضمیریں بنتی ہیں. ان 12 ضمیروں میں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ ہوا اور ہم, اور اسی طرح انتم, انتم اور ہننا, یہ ضمیریں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اور انا, نحن, قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ استعمال ضمیر ہو رہی ہے وہ ہم ضمیر ہو رہی ہے. تو کہیں پر مجرور متصل ہوگی, یعنی اس کے شروع میں کوئی ایسا حرف لگا ہوگا جو اس کو حرف جر دے گا, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جو اس کی جو دوسری قسم ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو یہ جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے وہ ہم ضمیر ہو رہی ہے. ہم کا معنی ہے وہ سب مرد, اس لیے اس ضمیر کو آپ نے زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے, یعنی قرآن مجید میں تلاش کرنا ہے. پھر اسی طرح جو دوسری ضمیریں ہیں, یہ ہوا ضمیر بھی قرآن مجید میں بہت ہے, جیسا ہے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد, جی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو ہوا یہ وہی ضمیر ہے. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, اس سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو وہ مراد ہے. تو اولئک هم المفلحون, یہ بھی ضمیر قرآن مجید میں آئی ہے. تو آج ہم نے صرف ضمیروں کا تعارف پڑھ لیا ہے, تو اس میں سے یہ پڑھ لیا کہ زیادہ کون سی استعمال ہوتی ہیں. کل انشاءاللہ ہم اپنے اس سبق میں پوری ضمیریں قرآن مجید میں اس کے متعلق انشاءاللہ اس پڑھیں گے, آیات لکھیں گے اور آیات کے متعلق دیکھیں. تو ایک دفعہ ہم دوبارہ اجرا کر دیتے ہیں. ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد یا وہ دو عورتیں, ہم وہ سب مرد, ہیا وہ ایک عورت, اور ہننا وہ سب عورتیں, انتا تو ایک مرد, انتما تم دو مرد یا تم دو عورتیں, انتم تم سب مرد, اور انتی تو ایک عورت, انتنا تم سب عورتیں, انا میں یعنی میں ایک عورت یا میں ایک مرد, اور نحن ہم سب
مرد، عورتیں، تثنیہ، جمع سب کے لیے نغم آتا ہے، اور مذکر اور مؤنث سب کے لیے واحد متکلم کا صیغہ آتا ہے انا۔ تو یہ ضمیر مرفوع منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ضمیر علادہ آتی ہے، اس میں سے کچھ ضمیریں الفاظ کے ساتھ مل کر بھی آتی ہیں، جیسے وہ ہم ضمیر ہے، لیکن ان ضمیروں کا نام کچھ اور ہے، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ یہ جو اس طریقے سے علادہ ضمیریں آئیں گی، یا تو یہ شروع میں آ جاتی ہیں جسے ہم مبتدا کہتے ہیں، شروع میں آ رہی ہیں، اور یا یہ فاعل بن رہی ہوتی ہیں، وہ بھی فاعل بنتی ہیں تو وہ بھی مرفوع ہوتی ہیں، اس لیے ان کو مرفوع منفصل کا نام دیا گیا۔ اب ان کو آپ اپنے طور پہ قرآن مجید میں تلاش کیجیے گا، کل انشاءاللہ ہم ان کے متعلق آیات کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔